رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا نبي العالمين الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب رمضان مقدس سے اب تک ذوالحجہ شریف کے الحمدللہ ہم دوسرے جمعہ میں بھی سورہ یوسف کا اجتماعی مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بیان ہو رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ جب راز کھل گیا کہ یہی وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو تخت پر جلوہ گر ہیں اور آپ نے بھائیوں کو ملامت کرنے کی بجائے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ہم امتحانوں سے گزر آئے، جو تکلیفیں برداشت کی، مصائب و آلام جھیلے، ان پر اللہ پاک ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور بلکہ دعا کی اے اللہ تو بھی بخش دے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور پتہ چلا حضرت یعقوب علیہ السلام میری جدائی میں جو روتے رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں ضعف بصر کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ آپ چاہتے کہ دعا بھی کر دیتے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی چاہتے تو اللہ کے حضور دعا کر دیتے، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے غم میں، فراق میں، جدائی میں روتے روتے میری آنکھوں کی بصارت میں جو ضعف پیدا ہوا، کمزوری پیدا ہوئی، مولا تو اسے دور کر دے۔ یوں بھی ہو سکتا تھا، مگر سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا علاج کیا تجویز کیا؟ جو کرتا پہنے ہوئے تھے، جو قمیص زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ اتاری اور بھائیوں کو دے دی اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے والد گرامی کے چہرہ انور پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جائیں گے، وہ جو کمزوری ہوئی ہے روتے روتے وہ دور ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ساتھ یہ بھی فرمان جاری کر دیا کہ جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال، والد گرامی
ہر کنبہ قبیلہ کے جتنے افراد ہیں خاندان کے، یہ کم و بیش حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پوتوں پڑپوتوں سمیت 72 افراد بنتے تھے۔ جا کر لے آؤ۔ اب کرتا ان کے پاس ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو کیا ہوا؟ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، تو کنعان میں موجود ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لعجد ریح یوسف، فرمایا میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حالانکہ 8 راتوں کا فاصلہ تھا، سبحان اللہ، کیا بات، 8۔ تو وہ کپڑا بھی بڑا خوشبودار ہو گیا، جو خوشبودار جسم سے لگا۔ سبحان اللہ، اور بعد مفسرین نے لکھا کہ وہ کرتا، وہ قمیص، وہ پہراوا کون سا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پہراوا وہ تھا، کرتا وہ تھا، قمیص وہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے قمیص لائے اور وہ آپ کو پہنا دیا۔ جب آپ آگ میں گئے تو سبحان اللہ آپ محفوظ رہے۔ اور پھر وہ کرتا، وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا، انہوں نے وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص، جنتی قمیص، حضرت یوسف علیہ السلام ایک چاندی کی نلکی میں ڈال کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا۔ جب بھائی لے گئے تھے کنویں میں ڈالا تھا تو موجود تھی، جب مصر پہنچے تو تب بھی موجود تھی، جیل میں گئے تب بھی موجود تھی، عزیز مصر بن گئے، تخت نشین ہو گئے تب بھی موجود تھی۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہی قمیص جو ایک تعویذ کی شکل میں گلے میں موجود تھی وہ نکال کر دی، فرمایا یہ لے جاؤ۔ تو چونکہ وہ جنت کی قمیص تھی تو سبحان اللہ ابھی بہت ہی، بس قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ جب وہ مصر سے قافلہ روانہ ہوا قمیص لے کر تو اس کی خوشبو کنعان تک پھیلی۔ چلو کوئی بھی کرتا ہو نبی کے جسم کے ساتھ لگا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ آپ نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہی اتار کر دیا۔ تو اس سے ہی پتا چلا کہ بزرگوں کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ بڑی متبرک ہو جائے۔ اب یہ ایک بہت بڑا الگ موضوع ہے، ہم بزرگوں سے منسوب چیزوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، چونکہ بزرگ قابل احترام ہے تو ان کے ساتھ جو چیز منسوب ہوتی ہے وہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہے، بزرگوں سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ ہم کوئی مکان بنوائیں، بزرگوں کو بلاتے ہیں، جی دعا بھی کرتے ہیں آپ کا مبارک قدم آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین بھی ایسا کرتے ہیں، حضور ہمارے گھر تشریف لائیں برکت ہو جائے۔ مریدین کہتے ہیں حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں برکت ہو جائے، آپ دعائیں خیر فرما دیں گے، آپ کے مبارک قدم لگ جائیں برکت ہو جائے گی۔ تو دیکھیے قرآن میں موجود ہے، اور پھر نبی کی قوت شامہ دیکھیے،
نبی کی قوت باصرہ، نبی کی قوت سامعہ، نبی کی قوت باصرہ اور شامہ سنگنے کی قوت، سبحان اللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے آ رہے، ابھی 8 راتوں کا سفر ہے، تو کنان میں آپ کے کرتے کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، اور کہاں سدرۃ المنتہا، جب جبرائیل علیہ السلام وہاں سے پھڑ پڑا کر نیچے حضور کے قدموں میں تشریف لانے کا ارادہ کرتے، حضور وہاں زمین پر بیٹھے ہوئے ان کی خوشبو محسوس کر دیا کرتے۔ تو آپ نے فرمایا قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا کوئی بیٹے تو مصر گئے ہوئے، تو یہاں لفظ ابو کی نسبت ان کی طرف کی گئی، تو اس سے مراد آپ کے پوتے اور پڑپوتے جو وہاں گھر میں موجود ہیں، سارے بھائی تو ادھر گئے اور وہ قمیص سے لے کے ابھی آ رہے ہیں، تو فرمایا میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے نادان خیال نہ کرو، تو اتنا عرصہ ہو گیا کہاں یوسف؟ تو معلوم تھا کہ جو خواب دیکھا ہے اللہ، جو خواب دیکھا ہے وہ تو پورا ہونا ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، آپ کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کہیں بھی گم نہیں ہوئے، وہ موجود ہے۔ تو حضرات محترم، قال اللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم بابا جی آپ اپنی اس پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، یوسف کی محبت دل سے نہیں نکل سکی، گھر کر چکی ہے، اولاد ہے ہی ایسے، ہاں درد اولاد دا ماں پہ جانے اور نہ جانے۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، بس جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا، البشیر خوشخبری سنانے والا، والقاه اور اس نے ڈالا، على وجهه وہ پیراہن، وہ کرتا آپ کے چہرے انور پر، تو فارتد بصیرا، تو وہ جو تھوڑی بہت بصارت میں کمی آئی تھی، ضعف آیا تھا، عارضہ لاحق ہوا تھا، وہ جاتا رہا، فارتد بصیرا، پھر وہ پوری طرح بینا ہو گئے۔ یہ کرتے کی برکت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت ہے۔ تو وہ کرتا جو تیرے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکے جس میں اطہر سے لگا ہوگا، اس کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہی کرتا، سبحان اللہ، جو حضور کے جسم سے لگا، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا، پھر ان کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے، سبحان اللہ، فرماتے ہم کرتے کو پانی میں ڈالتے، سبحان اللہ، پھر وہ پانی بیماروں کو پلاتے تو وہ صحت یاب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیالہ میں پانی پیا اسی میں پانی ڈال کر بیماروں کو پلاتے تو وہ صحت یاب ہو۔ یہ برکت نہیں، بہت سے دلائل ہیں اس پر۔ تو سبحان اللہ، جب وہ قافلہ پہنچا نا قریب، تو یہودا یا یہوذا نے جو کرتا لے کے آیا تھا اس وقت خون آلود حضرت یوسف علیہ السلام، اور یقیناً وہ کرتا دیکھ کر آپ کو رنج پہنچا تھا، تو وہ بھائی کہنے لگا بھائیوں بات ایسی تھی، کرتا مجھے دو، میں ہی وہ شخص تھا جو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر باپ کو پیش کرنے والا تھا، اور جس سے باپ کو رنج پہنچا تھا
میں چاہتا ہوں کہ میں ازالہ کروں، کرتا مجھے دے دو۔ کہ لو بابا جی یہ کرتا ہے، آنکھوں پہ رکھتے ہیں، آنکھیں بینا ہو جائیں، روشن ہو جائیں۔ سبحان اللہ، تاکہ آپ کو اب راحت پہنچانے والا بھی میں بنوں۔ ازالہ ہونا چاہیے، جو کوتاہی ہو جائے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تو کرتا سبحان اللہ ڈال دیا گیا، آپ بینا ہو گئے۔ تو جب ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جتانے سے جو تم نہیں جانتے۔ تم تو کہتے تھے آپ تو سے محبت میں ڈوبے ہوئے، یہ خالی محبت ہی نہیں تھی، حقیقت بھی تھی۔ مجھے یقین تھا میرا بیٹا زندہ ہے، ایک دن ملاقات ہو، کیونکہ وہ جو خواب دیکھا ہے اس نے بھی تو پورا ہونا ہے کہ اے والد محترم میں نے دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں خواب میں کہ وہ میرے یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند سورج بھی۔ 11 ستاروں سے مراد بھائی تھے اور چاند سورج سے مراد والدین ماں باپ۔ تو اب والد محترم سے کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، تو بیٹوں نے عرض کی اے ہمارے والد محترم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت۔ انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی خطا کار تھے۔ جو بھائی کے ساتھ اس طرح زیادتیاں کی، جو ہمیں زیب نہیں دیتی، لیکن آج آنکھ کھلی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے والد گرامی، ہم بھی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور آپ بھی اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسی وقت مانگتے۔ آپ نے فرمایا قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ چونکہ ابھی جمعرات نہیں آئی تھی، آپ چاہتے تھے کہ جمعرات جو ایک وقت ہے یہ بہت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ویسے تو ہر رات ایک گھڑی آتی ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، مگر علماء مفسرین فرماتے ہیں آپ چاہتے تھے کہ جمعرات آ لینے دو، میں تمہارے لیے دل کھول کر بخشش کی دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا بے شک وہی غفور ہے اور رحم فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ غفور ایک وجہ سے غافر، وہ غفور بھی ہے غفار بھی ہے، مبارکہ کا صیغہ، بہت ہی بخشنے والا ہے، اور الرحیم بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دیجیے ابا حضور ان کا پیغام یہ بھی ہے، اب آپ سب اپنے بیٹوں پوتوں پڑپوتوں سمیت آپ مصر تشریف لے چلیں۔ انہوں نے بلایا ہے کہ کنعان میں رہنے کی بجائے جہاں زندگی کی ساری سہولیات نہیں ہیں، آپ مصر میں تشریف لے آئیں، اور انہوں نے بلایا ہے۔ اب تیار ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں پوتوں اور پڑپوتوں سمیت مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ مصر میں داخل ہوئے ہیں تو 72 بیٹوں پوتوں پڑپوتوں کے ساتھ اللہ اکبر آپ داخل ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تھے تو چونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو
6 لاکھ افراد کو لے کر نکلے تھے۔ حکم آیا تھا کہ فی الحال آپ ایسا کریں، دریا عبور کریں۔ تو فلما دخلوا علی یوسف، سبحان اللہ، پھر جب وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے روبرو ہوئے، آبا الیہ، آپ نے جگہ دی اپنے پاس، ابویہ، اپنے والدین کو، ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہیں کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے رہو گے، امن کے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ، جب آپ مصر کے قریب پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بیٹوں، پوتوں، پڑپوتوں کے ساتھ، تو حضرت یوسف علیہ السلام معززین کے ساتھ، سبحان اللہ، گھوڑوں پہ سوار ہو کر آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور اپنے والد گرامی کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس وقت آپ اپنے ایک بیٹے کے سہارے چل رہے تھے۔ سبحان اللہ، بڑا شاندار استقبال ہوا۔ اب وہ لمحے ذرا آپ کتنا عرصہ، مختلف روایات ہیں، 40 سال ہو چکے تھے، 80 سال کی روایت بھی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا۔ اب آپ اولاد والے ہو، یہ ہمارے چھوٹے بچے تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ادھر ادھر ہو جائیں، ماں کی کیفیت پوچھیے، باپ کی کیفیت پوچھیے۔ کبھی بچہ نہیں آیا، باپ مارا مارا پھرتا ہے، میرے بچے کو دیکھا ہے، ماں بار بار دروازے پہ آئے گی، گزرنے والوں سے پوچھے گی میرا بیٹا دیکھا ہے، سکول سے چھٹی ہو جائے، دیر ہو جائے، بھائی ہم ساروں کے بچے آ گئے ہیں، میرا بچہ کیوں نہیں آ، کوشش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اتنا عرصہ ہو چکا کہ باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اور یوسف علیہ السلام کے دلی جذبات کیا ہوں گے۔ والد گرامی جس بیٹے کے غم میں روتے رہے، آج وہ ماہ لقاء، آج وہ سبحان اللہ چاند کو شرما دینے والا بیٹا، حسن و جمال کا پیکر، سبحان اللہ، جس سے نبوت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، جب اس بیٹا سامنے ہوگا تو دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، جب گلے مل رہے ہوں گے تو اس وقت دلی جذبات کیا ہوں گے۔ یقیناً ان جذبات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ باہر گئے، پروٹوکول کے ساتھ آپ داخل ہوئے، ورفع ابویہ، اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے سبحان اللہ کیا کیا، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، تخت پر بٹھایا، اور وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ چونکہ یہ نظام تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو اب آیا کہ کیا زمین پر جھکے یا ذرا جھکے، اس میں علماء کرام کی بڑی بحث ہے۔ آپ بھی سادہ لوگ ہیں، میں بھی اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ، کہ بعد میں مجھے پیشیاں بھگتنا پڑے، انکوائریاں ہوتی رہیں کہ شاہ جی نے کیا بات کی۔ میں بڑی احتیاط سے الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ پہلی شریعتوں کے اندر باہر کے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اگر وہ جس طرح عام سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی مراد ہو، جیسا کہ مفسرین نے فرمایا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ان کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی تعظیم کے طور پر، اکرام کے طور پر جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، سجدہ تعبدی تو جائز ہی نہیں ہے نا، سوائے خدا کے۔ جب حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے تو بکریوں نے دیکھا، جب حضور کی زلفوں کی خوشبو پھیلی تو کیا ہوا، بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا، حضور کی طرف رخ موڑ دیا، اور آ کر سبحان اللہ قدموں کے بوسے لینے لگی، سبحان اللہ۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ تو بکریاں ہیں، یہ تو جانور ہیں، آپ کتنی تعظیم کر رہے ہیں، آپ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے آگے جھکیں، ہم سجدہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سجدہ جو ہے میرے رب کے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں، اور اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف جب ماں باپ، اچھا یہاں تھوڑا سا سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی والدہ تو وفات پا گئی تھی حضرت راہیل، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو اٹھایا، تو یہاں خالہ تھی، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہیں، اور چونکہ دو بہنیں آپ کے نکاح میں آئی تھیں، ان کا وصال ہو گیا تو پھر خالہ ہی ان کے نکاح میں آئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ کو زندہ کیا گیا، وہ بھی آئیں، چونکہ ظاہری الفاظ یہی کہہ رہے ہیں، بعض مفسرین کا کہنا یہی ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی دعا پر آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر ان پر موت طاری ہو گئی۔ اللہ، تو اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے۔ اور جب سجدہ تعظیم ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل، تو یہ منظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد بزرگوار، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصہ ہوا میں نے دیکھا تھا، 11 ستارے اور ایک چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، سبحان اللہ، میرے پروردگار نے اسے سچا کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی، اور اس نے بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا مجھ پر، جب اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے، وجاء بکم من البدو من بعد ان نظر الشیطان بینی و بین اخوتی، اور لے آیا تمہیں دیہات سے، صحرا سے، یعنی کنعان سے، اور اس کے بعد کہ ناچاکی ڈال دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بس کمال یہ ہے، بھائیوں کو رسوا نہیں کر رہے کہ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، بلکہ اس واقعے کو کس طرح منسوخ کر رہے ہیں شیطان کی طرف، کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو تعلقات میں بگاڑ آیا تو یہ شیطان تھا، اس نے ایسا کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے، لما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، انہو هو العلیم الحکیم، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے۔ دوستو، میں چاہتا تھا آج میں اس صورت کی روشنی میں اس قصہ کو سمیٹوں، لیکن لگتا ہے اللہ کو ایسے منظور ہے اگلا جمعہ ہم نے اس بحث کو سمیٹنا ہے کہ پھر کتنا عرصہ رہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وقت آیا ان نے کیا کیا وصیتیں کی کہ مجھے آپ نے کہاں دفن کرنا ہے، لیکن لوگوں میں اختلاف ہوا، کوئی کہنے لگا ہم اپنے محلے میں، کوئی کہنے لگا ہم اپنے محلے میں، آخر کار فیصلہ ہوا کہ آپ کو ایک صندوق میں، تابوت میں ہم لٹا دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ دریا کے اندر ہم سپرد کر دیتے ہیں اور اوپر سے پانی گزرے گا تو ہمارے لیے بابرکت ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا مجھے تو آپ نے خاندان آبا و اجداد کے ساتھ دفن کر دینا، لیکن وہیں ان کو ان کی تدفین ہوئی۔ پھر آخر کار 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، تو پھر کیا سلسلہ ہوتا ہے، وہ دریا میں سفر کر رہے ہیں، وہ کنارے تک پہنچتے ہیں تو پھر واپس پلٹ آتے ہیں
کنارے تک پہنچتے ہیں، پھر سواریوں کا رخ، مولا یہ بات کیا ہے؟ کہا یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے، جب تک وہ ساتھ نہیں لے جاؤ گے یہ سواریاں اسی طرح آتی جاتی رہیں۔ آگے کہا بڑی تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ویسے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں نے تو بیان کرنا ہی ہے، اگر آپ جلدی تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں جلدی بیان شروع کر دوں گا۔ میں تو اسی لیے شروع کیا تھا، شاید میرے مقتدیوں کے ذرا اس میں تبدیلی آئے گی، یہ دلچسپی سے آیا کریں گے، شاید میں وہ بات نہ پیدا کر سکا، وہ آپ کے اندر وہ دلچسپی، وہ جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک دلچسپی کا پہلو ہے، شاید آپ اس دل جمی کے ساتھ نہیں وہ ساتھ دے سکے، لیکن میں نے بہرکیف ایک حسن نیت کے ساتھ کوشش کی ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، 1 اور 1:15 کے درمیان انشاءاللہ یہ بیان شروع ہو جائے گا، پھر آگے جیسا بھی ہوگا ہوتا رہے گا۔ بڑی مہربانی کہ جنہوں نے بہرکیف، چند لوگ ہیں جنہوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس بات کو سنا، میں ان کو آج مبارکباد دیتا ہوں، جب صورت مکمل ہوگی تب بھی وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔